کریں. ہاں ایک سوال یہ ہے اس پر دیکھ کہ وہ بہت سے لوگ ہر طرف یہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مقصر پہ لعنت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مقصر سے مراد کیا ہے اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے؟ اور سے سنے بھائی یہ والا سوال، یہ مقصر والا سوال. ہمارے درمیان یہ سب کہہ، یعنی ہم شیعوں کے درمیان یہ مقصر غیر مقصر فلاں یہ سب کہہ کر کے ایک اور نیا اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے. سن رہے لوگ؟ ایک صلوات پڑھیں تو سمجھیں کہ آپ پہلے تو آپ مقصر کا مطلب سمجھیے، پھر میں آپ لوگوں سے بات بھی کروں گا کہ کیا مقصر. آپ لوگوں نے سمجھانے کے لیے آسان آپ کو بتا رہا ہوں. قصر ہونا نماز کا سنا ہے، قصر ہو گئی نماز، یا میں نماز آج قصر پڑھوں گا. کیا مطلب ہے؟ جو 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے ظہر، جیسے عصر، جیسے عشاء، اس کو مسافر جو ہوتا ہے، ٹریولر جو ہوتا ہے، وہ آدھی پڑھتا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھتا ہے. قصر کرنے کا مطلب چھوٹا کرنا. 4 رکعت کی نماز کو گھٹا کے 2 رکعت کرنا، یہ قصر. اسی طرح سے اسی قصر لفظ سے بنا مقصر، میم قاف صاد ر، ٹھیک ہے، مقصر. اب کچھ لوگوں نے ہمارے بیچ تفرقہ ڈالنے کے لیے شروع کیا، یہ صاحب تو مقصر ہے، یہ صاحب یہ ہے فلاں ہے، مقصر بہت چلائیے. مقصر سے مطلب میں نے پوچھا بھائی کیا مطلب ہوتا ہے مقصر کا؟ کہ یہ حضرت علی فضائل کو گھٹاتے ہیں. یہی تو کہا جاتا ہے بھائی، کچھ اور بھی مطلب. میں نے پوچھا جن سے، انہوں نے یہی بتایا کہ جو لوگ حضرت علی کے فضائل کو کم کر کے بیان کریں وہ مقصر ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ حضرت علی کے فضائل کو ذرا بڑھا کے بیان کر کے دکھائیے بھائی. آپ میں کون مائی کا لال ہے جو حضرت علی کے فضائل کو بیان کر سکے؟ بتائیے. پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ علی یا تو تمہیں اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا. آپ کا تو کہیں نام آیا نہیں کہ آپ بھی پہچانے ہیں حضرت علی کو. جو پہچانے گا تو وہی تو تعریف کر پائے گا، حق ادا کر پائے گا. کوئی بھی نہیں حق ادا کر سکتا. پہلی بات آپ کو ایک اور سنائے بات، امام دہم امام علی نقی علیہ السلام، ایک زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ. علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے سن لیجئے گا، بعد میں ترجمہ سن لیجئے گا ان سے. بہت لمبی طولانی زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ. اس میں وہ زیارت کس نے پڑھی ہے؟ 10ویں امام نے پڑھی ہے. کس کو خطاب کر کے؟ اپنے سے پہلے کے اماموں کو خطاب کر کے. ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے جتنے امام تھے ان کو سلام کیا. اس زیارت میں 2 جگہ کہتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں موالیہ کیفا اصف و ثناءکم، اے میرے مولاؤں میں کیسے آپ کی مدد کروں، کیسے آپ کی ثنا کروں، کیسے آپ کی تعریف کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. پھر ایک جگہ پر اسی زیارت میں پھر کہتے ہیں موالیہ لا اوصی ثناءکم، میں تو گن بھی نہیں سکتا آپ کی خوبیوں کو. تو امام علی نقی علیہ السلام جب اپنے سے پہلے کے اماموں کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو گن نہیں سکتے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ تعریف کر لیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سمیٹ کے کہوں اس امت کا ہر شخص مقصر ہے. ہم حضرت علی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو حق ہے تعریف کا نہیں کر سکتے. سب مقصر ہیں. کون ہے کہ جو مقصر نہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے. دوسری بات یہ لایا ہوں پھر سے کافی کی پیج ہے، فوٹو کاپی کر کے. مقصر لفظ امام نے کسی اور سینس میں استعمال کیا تھا. آپ چلے ہیں امام کے آگے کچھ. جس سینس میں، جس معنی میں امام نے استعمال کیا تھا، یہ دیکھیں، یہ لے کے آیا ہوں. یہ بیچ میں ہم نے ہائی لائٹر بھی لگا دیا. آئیے گا دیکھ لیے گا، بعد میں لے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. الاعتراف بالتقصیر، انسان اعتراف کرے، اقرار کرے کہ ہم مقصر ہیں. اور کس بات میں؟ امام نے فرمایا یا جابر لا اخرجک اللہ من النقص والتقصیر. اے جابر کبھی نقص یعنی کمی اور تقصیر سے اپنے کو آگے نہ سمجھنا. کس معنی میں؟
اس معنی میں کہ جتنی بھی تم عبادت کرو اللہ کی وہ عبادت کما حقہ ہو نہیں سکتی. تو امام نے مقصر کا لفظ استعمال کیا اس شخص کے لیے کہ جو عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، اور تم چلے ہو کسی اور سینس میں استعمال کرنے کے لیے، تو تم اپنی بات کو امام کی بات پر اوپر رکھنا چاہتے ہو. آئندہ سے آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، اس سینس میں استعمال کریں جس سینس میں یہ امام نے استعمال کیا کہ مقصر کا لفظ کس معنی میں آیا. اور اسی کے آگے والی حدیث میں یہ آیا ہے، یہاں پر امام نے کہا کہ تم لوگ دعا کیا کرو کہ تم لوگ مقصر ہی رہو. اللہ اکبر، یعنی سب کے سب مقصر ہو. مقصر میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں. اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. اللہ اکبر، یعنی تقصیر سے مقصر ہی رہنے دیں. مجھے مقصری رہنے دو. میں ہمیشہ یہی سوچوں کہ میں نے کیا عبادت کی، کچھ بھی عبادت نہیں کی. کیا حق ادا کیا، کچھ حق ادا نہیں کیا. یہ کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے. ماشاء اللہ، بہت اچھا. انکساری. بہت اچھا.